لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، ماتمداران سلطان کربلا، فرید بن نبا، موالی حیدر کرا، عاشقان اہل بیت، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات بہت ہی مشہور و معروف حدیث پیش کری کہ جس میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. دیکھیے، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور مجلس اہل بیت کی زینت ہے علی کا ذکر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے. یعنی رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کہیں پر بیٹھیں، کہیں پہ بھی جائیں، تو صرف جب اپنے گفتگو کی ابتدا کریں تو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے کریں، کیونکہ رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم، کہ تم اپنے مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. یعنی رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنی ابتدا کرو کسی بھی چیز کی، اپنے معاملات میں بھی اگر ابتدا کرنا چاہ رہے ہو تو علی کے ذکر سے کرو. علی ابن ابی طالب کا پہلے ذکر کرو، پھر اپنی گفتگو کی ابتدا کرو. اسرار محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ اس کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ آج میں امام کے ایک ایسے صحابی، مولا کے چاہنے والے کا تذکرہ کروں گا کہ جو جب بھی کہیں جاتے تھے، جو بھی گفتگو کرتے تھے، سب سے پہلے مولا کائنات کا ذکر کرتے تھے، مولا کائنات کا تذکرہ کرتے تھے. وہ کون ہے؟ ان کا نام مومن طاق ہے. کون مومن طاق؟ یہ ان کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ لقب تھا. لوگوں نے انہیں لقب دیا تھا مومن طاق. اب کیوں ان کا لقب یہ پڑا؟ آپ توجہ کریں، کیوں ان کا لقب یہ مومن طاق پڑا؟ ان کا لقب اس لیے پڑا کہ ان کے بارے میں لکھتا ہے، یہ چھٹے امام کے دور کی بات ہے، یہ چھٹے امام کے شاگرد تھے. یہ جب بھی کہیں جاتے تھے، جب بھی کہیں بیٹھتے تھے، یہ کوئی، کیونکہ اس زمانے میں چبوترے ہوتے تھے جو وہاں پر بیٹھ کر علی کا تذکرہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور لوگوں کو ولایت علی کی طرف راغب کرتے تھے اور لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا مومن طاق. یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد تھے. اب دیکھیے، شاگرد تو امام کے بہت تھے اس زمانے میں، مولا کی پوری یونیورسٹی تھی، بہت شاگرد تھے. لیکن کچھ شاگرد مولا کے شیطان نکلے اور کچھ رحمان نکلے، جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور کچھ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے. اب دیکھیے، اسی زمانے میں مومن طاق تھے اور ابو حنیفہ بھی تھے. یہ بھی امام کا شاگرد تھا، لیکن اس نے اپنے علم کا غلط فائدہ اٹھایا. ایک دن یہ مومن طاق سے کہنے لگا، کیا کہا؟ اس نے کہا، جب مولا کی شہادت ہوگی، ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، تو اس نے یہ کہا کہ تمہارے امام تو مر گئے. تنزیانہ طور پر اس نے یہ جملہ کہا کہ تمہارے امام تو مر گئے.
مومن طاق نے جیسے ہی یہ سنا تو ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے امام شہید ہو گئے، لیکن تیرا امام وہ ہے کہ جسے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے۔ ایسا وعدہ جو ہمارا آواز بلند آ رہا ہے صلوات۔ تو کیا فرمایا کہ تیرا امام وہ ہے کہ جسے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی، یعنی تیرے امام کون ہے؟ شیطان ہے، کیونکہ شیطان نے بھی قیاس کیا اور تو بھی قیاس کرتا ہے، اس لیے تیرے امام اور تیرا باپ کون ہوا؟ تیرا باپ ہوا شیطان۔ اب یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسرے مرحلے پہ ابو حنیفہ نے مومن طاق سے کہا، کیا کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم رجعت کے قائل ہو۔ کہا بے شک الحمدللہ ہم رجعت کے قائل ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ رجعت کے قائل ہیں تو ایسا کرو کہ 1000 درہم تم مجھے ادھار دے دو، اور جب میں پلٹ کر واپس آؤں گا تو تمہیں 1000 درہم دوں گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے کہ تم 1000 درہم مجھے ادھار دے دو کیونکہ تم رجعت کے قائل ہو، اور جب پلٹ کر میں واپس آؤں گا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا، 1000 درہم تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو مومن طاق کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تجھے 1000 درہم دے دوں گا، لیکن تم مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ تو انسان ہی واپس پلٹے گا۔ تو اس بات کی ضمانت دے کہ جو پلٹ کر آئے گا تو انسانی شکل میں آئے گا، ایسا نہ ہو کہ تو سور کی شکل میں پلٹ کر آئے۔ محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو کیا بات ہے؟ یہ جو میں نے کہا سور، یہ بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا مومن طاق نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سور کی شکل میں پلٹ کر واپس آئے۔ اگر تو اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ انسانی شکل میں اور انسانی پیکر لے کر واپس آئے گا تو میں تجھے پیسے ادھار دے سکتا ہوں۔ تو یہ تھے مولا کے چاہنے والے، حاضر دماغ تھے اور فوراً اس کا جواب دیتے تھے۔ اسی طرح سے امام کے چاہنے والے، بس 2-3 باتیں اور پیش کر رہا ہوں ایک کی، اور پھر ختم ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیونکہ یہ مومن طاق جو تھے کوفے میں رہتے تھے، امام کا زمانہ تھا، چھٹے امام کا زمانہ، کچھ خوارج کا گروہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد کچھ شیعان اہل کرار بھی تھی اور مومن طاق بھی موجود تھے۔ اب اس میں سے ایک اٹھا کہ جس کا نام ابن ابی خردہ رکھا گیا، ابن ابی خردہ اس کا نام رکھا گیا۔ اب اس نے کیونکہ تمام شیعان اہل کرار موجود تھے اور مومن طاق بھی موجود تھے، تو اس نے یہ کہا کہ میں 4 فضیلتوں کے ذریعے سے، کہ 4 فضیلتیں ابو بکر میں ایسی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مولا کائنات سے بھی افضل ہے اور تمام اصحاب رسول سے بھی افضل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ دشمن اہل بیت ہے۔ اور کہہ کس سے رہا؟ شیعان حیدر کرار بھی موجود ہے اور مومن طاق بھی موجود ہے۔ کہا 4 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ابو بکر مولا کائنات سے بھی افضل ہے اور اصحاب رسول سے بھی افضل ہے۔ تو مومن طاق نے جیسے یہ سنا کہا بسم اللہ، بتاؤ 4 فضیلتیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی فضیلت یہ ہے کہ ابو بکر رسول کے گھر میں، رسول کے پہلو میں دفن ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، رسول کے گھر میں، رسول کے پہلو میں دفن ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دوسری فضیلت کیا ہے؟ کہا دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ غار حرا میں، غار میں رسول کے ساتھ شامل تھے، رسول کے ساتھ شامل تھے غار حرا۔ کہا ٹھیک ہے، اور تیسری فضیلت کیا ہے؟ کہا تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول جب بیمار ہو گئے تو رسول کی جگہ پر مسجد نبوی میں جا کے انہوں نے رسول کی جگہ نماز پڑھائی۔ کہا ٹھیک ہے، چوتھی فضیلت کیا؟ کہا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کہا صدیق اکبر۔ کہا ان 4 فضیلتوں کی وجہ سے ابو بکر مولا کائنات اور تمام اصحاب سے افضل ہے۔ اب جیسے ہی مومن طاق نے سنا، کہا تم نے جو ابو بکر کی فضیلت ان 4 فضیلتوں کے ذریعے سے ثابت کی ہے، میں بھی انہی 4 فضیلتوں کے ذریعے ابو بکر کی خلافت کو رد کروں گا اور مولا کائنات کو افضل بخشوں گا۔ کہا ٹھیک۔ کہا پہلی فضیلت تم نے کیا کہا؟ تم نے
کہا کہ ابو بکر مولائے کائنات اور تمام اصحاب سے اس لیے افضل ہے کیونکہ وہ رسول کے گھر میں اور رسول کے پہلو میں دفن ہے۔ کہا ٹھیک، یہ تم نے کہا ہاں میں نے یہی کہا۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو جو رسول کا گھر تھا وہ وراثت تھی یا وہ صدقہ تھا؟ وہ ورثہ تھا یا وہ صدقہ تھا؟ اب جیسے ہی کہا وہ خاموش ہو گیا، کچھ کہہ نہیں پایا۔ کہا ٹھیک ہے میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اگر رسول کا وہ گھر ورثہ تھا، وراثت تھی، تو وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول کے اہل و عیال کے درمیان وہ تقسیم گھر ہوگا۔ اور رسول کی 9 بیویاں ہیں، بہت توجہ، رسول کی 9 بیویاں ہیں اور ان میں سے ایک بیوی عائشہ ہے جو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر وہ رسول کا گھر تمام اہل و عیال میں اور تمام بیویوں میں تقسیم ہوگا تو عائشہ کے حصے میں ایک بارش بھی گھر نہیں آئے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک بارش بھی گھر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم نے دلیل فضیلت کے طور پر دی تھی وہ فضیلت کے طور پر نہیں ہوئی، بلکہ ابو بکر رسمی زمین میں جب دفن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر قصبی زمین میں دفن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیے ٹھیک ہے ہم وراثت نہیں مانتے، اگر تم وراثت نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صدقہ ہوا، رسول نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہوا۔ اور صدقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مسلمین کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی اس پر تمام ملت مسلمہ کا حق ہے۔ خاص طور پر ابو بکر کو وہاں دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں حق الناس ہے، لہذا جو تم نے دلیل دی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ابو بکر کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ قصبی زمین میں دفن ہے۔ اور پھر اس کے بعد مومن طاق نے کہا یہ رسول کا گھر وہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ بغیر اجازت کے رسول کی موجودگی میں اور رسول کی غیر موجودگی میں کوئی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اور رسول نے اعلان کیا تھا، کیا اعلان کیا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ سب اپنے اپنے دروازے بند کر دیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا، تو بس سب کے دروازے بند کر دیے گئے اور مولائے کائنات کے دروازے کو رکھا گیا، کھولا رکھا گیا۔ تو اسی اثر میں ابو بکر رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرا بھی دروازہ بند کروا دیا۔ کہا اللہ کا حکم ہے سب کے دروازے بند ہونا تھے۔ کہا ٹھیک ہے اگر میرا دروازہ بند کر دیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو ایک کھڑکی تو کھلوا سکتے ہیں آپ۔ کہا نہیں، نہ کھڑکی کھلے گی نہ دروازہ کھلے گا، کیونکہ یہ میں نے اپنے طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ دروازے نہیں محمد محمد اب جلدی پیش کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل کیا پیش کی؟ دوسری دلیل یہ پیش کی تھی کہ دوسری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے نماز پڑھا۔ رسول جب مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو مومن طاق کہتے ہیں اولاً تو ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ انہوں نے رسول کی جگہ پر کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے اگر ہم فرض کر لیں کہ ابو بکر نے نماز پڑھائی تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر نے جو رسول کی جگہ پہ نماز پڑھائی وہ رسول کے حکم سے پڑھائی یا پھر خود ہی کھڑے ہو گئے جاتا ہے؟ اگر رسول کے حکم سے پڑھائی تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب رسول کو پتا یہ چلا کہ ابو بکر میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، اور جیسے ہی رسول کو یہ پتا چلا رسول اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ہٹا کے اپنے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ بھائی اگر رسول کے حکم سے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے تو رسول کو یہ حق نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے اسے پیچھے کھڑا کر دے اور خود نماز پڑھا۔ تو پھر رسول نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ رسول نے حکم دیا تھا انہیں
کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تو ان کا معاملہ ٹھیک اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ بہار انوار میں جلد 46 میں ذکر ہوا ہے پورا واقعہ، لفظ ٹو لفظ ذکر ہوا ہے، کوئی خطاب نہیں کچھ بھی نہیں۔ صلوات علی محمد۔ اب اس کے بعد کا ٹھیک ہے اگر ہم فرض کر لیتے رسول نے حکم دیا تو ان کا معاملہ، بس آخری جملہ، ان کا معاملہ ٹھیک اسی طرح سے ہوا کہ اس طرح سورہ برات کا ہوا کہ جب رسول نے سورہ برات کی تلاوت کرنے کے لیے ابو بکر کو بھیجا، اور بھیجا جیسے ہی بھیجنا تھا اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، اور جبرائیل جیسے ہی نازل ہوئے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ سورہ برات کی تلاوت یا آپ خود کرے یا اس کے ذریعے سے کروائے جو آپ جیسا ہے، جو آپ جیسا ہے، جو آپ جیسا ہے۔ اب جیسے ہی رسول نے یہ سنا فوراً علی کو بلایا اور کہا جاؤ ابو بکر کو روکو اور سورہ برات کی تلاوت کرنے کے لیے تم جاؤ۔ اب جیسے ہی کہنا تھا یہی معاملہ ٹھیک اسی طرح پیش یہاں پر آیا، کہا ہم نے مانا کہ رسول نے انہیں اجازت دی کہ جاؤ نماز پڑھاؤ جا کر۔ اب جیسے ہی رسول نے اجازت دی، جیسے ہی ابو بکر رسول کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیجنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہلوایا ہے کہ اپنے مصلی پہ یا تو خود کھڑے ہو یا اس کو کھڑا کرو کہ جو تم جیسا ہے، جو تم جیسا ہے، جو تم جیسا ہے۔ اب رسول آئے اور آنے کے بعد ابو بکر کو پیچھے کیا، ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا، تو بس مجھے آخری جملہ کہنے دیجیے بھائی، جو اللہ ابو بکر کو اس لائق